اداس ہو، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرے، کچھ بھی صحیح ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو سنو وہ رب نے تمہیں نہیں بھولا، دعا کا راستہ تمہیں اس نے دیا ہوا ہے، تو پھر یہ یقین رکھو کہ دعا قبول بھی ہوگی۔ یہ مشکلات زندگی کا ایک حصہ ہے، پوری زندگی نہیں۔ دن اچھے بھی آئیں گے تمہارے، وہ رب تو تمہاری خاموشی بھی سن لیتا ہے۔ ایسے ہار مان کر مت بیٹھ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ رب العالمین تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہو۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائے۔ وہ سمندر کے درمیان راستے بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑ دو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ اور جب تمہیں کوئی راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جب وسائل اور ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر ایسا یقین ہے تو ایمان ہے، اگر ایسا نہیں تو آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔ اس وقت کہاں راستہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا؟ وہاں تو یقین نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ہرا سکتی۔ نوح علیہ السلام کی طرح یقین رکھو اللہ پر، بالکل ویسے ہی جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ تو سنو، اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اور جب تمہارا دل سکون میں ہوتا ہے نا تو تم اس شدت اور تڑپ سے دعا نہیں کر پاتے، مگر جب کچھ بھی تمہارے بس میں نہیں ہوتا اور تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو اللہ تمہیں کوئی دکھ دے کر اداس کر کے دعاؤں کی طرف لے آتا ہے، تاکہ تم اللہ پاک سے دل بھر کے دعا کر سکو، تاکہ تم اللہ پاک سے شدت سے مانگ سکو۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار پکاریں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہو، ورنہ تم دیکھو کہ خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض اسے اپنے خوشی کے مواقع پر کرتے ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو نا، ان آزمائشوں کا ہماری زندگی میں آنے کا مقصد ہمیں اپنے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اس سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے؟ کوئی اور ہے جو دے سکتا ہے؟ کوئی اور ہے جو فریاد سن سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ محتاج لوگوں سے مانگا جائے، اس سے کیوں نہیں مانگتے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی عطا کو زوال نہیں، جس کی طاقتوں کو زوال نہیں،
جس کی محبت کو زوال نہیں، طلب چاہے کچھ بھی ہو، اس کو یہی بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، اور یہی بات اسے اتنی بھا جاتی ہے کہ وہ ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کسی بھی چیز کا پردہ نہیں ہوتا، اور کبھی بھی اللہ کے فیصلوں پر سوال نہ اٹھائیں کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں۔ کبھی اس کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کیونکہ اس کی حکمتیں آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہیں اور آپ کے انتخاب سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں تب آپ ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جنہیں دوسرے نہیں دیکھ پاتے، جسے آپ اللہ کی مدد کہتے ہیں۔ جب آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ اس ذریعے سے مدد کرے گا جس سے کوئی واقف نہیں، آپ بھی نہیں، تو پھر مدد وہاں سے آتی ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، اور انسان کو اس کا یقین ہی اللہ تک لے جاتا ہے۔ جس کے ایک حکم سے سمندر 2 حصوں میں بڑھ گیا، اس کے اختیارات کی نہ تم کو خبر ہے نہ علم۔